اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع رفع ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں۔ یہاں سے رفع نصب اور جر کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ رفع کسے کہیں گے، نصب کسے کہیں گے اور جر کسے کہیں گے، یہ تینوں باتیں آپ حضرات آج ہی سمجھ لیں اور درست طریقے سے سمجھ لیں، بہت کام آئیں گی، ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا، پڑھتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے۔ تو رفع ایک حالت ہے، رفع جسے حالت رفعی بھی کہتے ہیں، رفع والی حالت، حالت رفعی وہی ہوتی ہے جس میں رفع ہو، اور حالت نصبی یہ نصب والی حالت ہوتی ہے، ایک حالت ہے یہ، اور حالت جری یہ بھی ایک حالت ہے، جملے کی کلمے کی ایک حالت ہوتی ہے، کبھی وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے اور کبھی حالت نصبی میں ہوتا ہے اور کبھی حالت جری میں ہوتا ہے۔ مرفوعات 8 ہیں، 8 صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی بھی ہے تو وہ مرفوع ہوگا، حالت رفعی میں ہوگا، اور 12 صورتیں ایسی ہوتی ہیں ان میں سے کسی میں بھی ہوگا تو وہ حالت نصبی میں ہوگا۔ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8، اور منصوبات کتنے ہیں؟ 12، اور جر کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس پر حرف جر داخل ہو یا وہ مضاف الیہ ہو، اس کی صرف 2 صورتیں ہیں، 2 حالتیں ہیں۔ تو رفع ایک حالت ہے، رفع ایک نصب بھی ایک حالت ہے، ایک حال ہے، جر بھی ایک حالت ہے۔ تو رفع حالت رفعی کبھی ضمے کے ساتھ ہوگی، کیسے؟ اور کبھی الف کے ساتھ ہوگی یہ حالت، اور کبھی واو کے ساتھ ہوگی۔ یعنی رفع کے لیے بعض کیا اکثر کلمات ایسے ہوتے ہیں وہ حالت رفعی میں ہوں گے تو ان پر ضمہ ہوگا، جیسے جاء المسلم، یہاں پر ضمہ ہے، کس پر ہے؟ المسلموں پر، کس پر؟ یا کہیں اکل الرجل، اکل، یہاں ضمہ ہے، کس پر ہے؟ انہیں بولیں، اکل الرجل لام پر ہے، را پر تو ہے ہی نہیں، را پر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ نامت طفلو ضمہ ہے، انہیں بول، کس پر ہے؟ لام پر ہے۔ تو یہ الطفلو، الرجل، المسلم جو ہم نے مثالیں دیں، ان تینوں مثالیں کے اندر اس پر رفع ہے۔ رفع کبھی ضمے کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ ضمے والی مثالیں تو ہم نے دے دی، الف والی مثال جیسے جاء المسلمان، جاء مسلمان میں نون تثنیہ سے پہلے الف ہے المسلمان۔ قال الرجلان الف ہے، نون تثنیہ سے پہلے الف ہے۔ اکل الولدان الف ہے، تو یہ الرجلان، الولدان یا الطفلان یہ حالت رفعی میں ہیں، لیکن یہاں پر رفع کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ؟ الف۔ اور رفع کبھی واو کے ساتھ ہوتا ہے، کس کے ساتھ؟ جیسے ہم کہیں جاء المسلمون، جاء تو آخر میں نون، تو نون جمع ہے، جاء المسلمون، اس نون کو چھوڑے تو پہلے کیا ہے؟ واو، واو ساکن ہے۔
تو اسی طریقے سے المسلمون کہیں یا اور بہت سارے آتے ہیں صیغے، جیسے المؤمنون کہیں یا العالمون کہیں، تو ان سب میں رفع ہے لیکن یہ واو کے ساتھ ہے۔ تو دیکھو رفع سب میں، جا المسلموں میں بھی رفع ہے، جا المسلمانے میں بھی رفع ہے، جا المسلمون میں بھی رفع ہے، لیکن المسلموں میں رفع ضمے کے ساتھ ہے، المسلمانے میں رفع الف کے ساتھ ہے، المسلمون میں رفع واو کے ساتھ ہے۔ تو رفع حالت رفعی یہ ایک حالت ہے، یہ کبھی ضمے کے ساتھ ہوگی، کبھی الف کے ساتھ ہوگی اور کبھی واو کے ساتھ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی حالت نسبی ہے، وہ بھی ایک حالت ہے جسے یہ نصب کہیں گے، وہ یا تو فتحے کے ساتھ ہوگی، زبر کے ساتھ ہوگی، کہیں الف کے ساتھ ہوگی اور کہیں یا کے ساتھ ہوگی۔ ان چیزوں کا یہ بیان چل رہا ہے۔ چلے دیکھیں رفع کو دیکھ لیں۔ رفع ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں، بولیں ایک بار، رفع یہ تو رفع ہے۔ پھر ہو گیا مرفوع، رفع سے ہی مرفوع مفعول کے وزن پر، یعنی جس پر رفع آئے۔ رفع ضمہ الف اور مرفوع جس پر رفع آئے۔ دیکھیں مرفوع وہ اسم ہے جس پر ضمہ یا الف یا واو آئے۔ مرفوع وہ اسم ہے جس پر ضمہ یا واو آئے۔ مثالیں دیکھ لیں، جیسے المسلموں، یہ مرفوع ہے، اس پر کیا ہے؟ المسلمان، یہ بھی مرفوع ہے، اس پر کیا ہے؟ الف ہے۔ المسلمون یہ بھی مرفوع ہے، اس میں کیا ہے؟ ابو زیدین یہ بھی مرفوع ہے، اس میں کیا ہے؟ واو، ابو میں واو، اور زیدین تو مضاف الیہ ہے۔ ابو زیدین میں ابو زیدین کا ابو بتایا ہے الگ کر کے، کیونکہ یہ ذرا مشکل ہے سمجھنا، اس لیے الگ کر کے اس کو بتا دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھ، تنبیہ، مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں۔ مرفوع کہلانے والے اسم تو کتنے ہیں؟ 8۔ لیکن اس کتاب میں ان میں سے صرف 6 کا استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن اس کتاب میں ان میں سے صرف 6 اور وہ یہ ہیں، وہ 6 مرفوع اسم: مبتدا 1، خبر 2، فاعل 3، نائب فاعل 4، ان وغیرہ کی خبر 5، کانا وغیرہ کا اسم 6۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور ٹوٹل کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ 2 کم رہ گئے، تو وہ 2 ہیں ما ولا کا اسم، ما ولا مشابہ بلیسا آپ پڑھیں گے آگے، ما اور لا کا اسم 7 ہو گئے، لائے نفی جنس کی خبر 8 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرفوعات ہیں، یہ مرفوع ہی ہوتے ہیں۔ مبتدا حالت رفع میں ہی ہوگا، خبر حالت رفع میں ہوگی۔ چلیں، تو یہاں صرف یہی بتایا ہے، مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں، لیکن اس کتاب میں ان میں سے صرف 6 کا استعمال کیا گیا، اور وہ یہ ہیں: مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، ان وغیرہ کی خبر، کانا وغیرہ کا اسم۔ ان کا بیان آپ پڑھیں گے۔ جب کہہ دیا اس کتاب میں صرف 6 کا ہی استعمال ہے تو کیسے آئیں گے؟ اس کتاب میں نہیں آئیں گے، تو دوسری صاف تو لکھ دیا اس کتاب میں 6 کا استعمال کیا گیا ہے، یہ کوئی مبہم جملہ تھوڑی ہے۔ اس کتاب میں نہیں آئیں گے، اور کتابوں میں آئیں گے، دوسری کتابوں میں۔ دیکھیں پھر دیکھیں، تو رفع کا بیان ہو گیا، اب نصب کا بیان ہے۔ یہ بھی اس سے ملتی ہوئی حالت ہے، لیکن حالت رفعی الگ ہے، فاعل ہوگا اس حالت میں، نائب فاعل ہوگا، مبتدا، خبر وغیرہ۔ نصب کی پوزیشن الگ ہے۔ دیکھیں، نصب فتحہ، کسرہ، الف اور یا کو کہتے ہیں۔ رفع میں 3 تھے، کتنے تھے؟ کیا کیا؟ ضمہ، الف، واو۔ اور نصب میں کتنے آ گئے؟ 4۔ نصب فتحہ، کسرہ، الف اور یا کو کہتے ہیں، یعنی جو حالت نصبی ہوگی، کبھی
فتح کی صورت میں ہوگی اور کبھی کسرے کی صورت میں ہوگی، کبھی الف کے ساتھ ہوگی اور کبھی یا کے ساتھ ہوگی. سب کی مثالیں ابھی دے دیں گے. منصوب، جس طرح رفع سے مرفوع آیا تھا، نصب سے منصوب. منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا آئے یا آئے. منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا آئے. دیکھیں مثالیں دی ہیں، جیسے المسلمہ، یہ تو مطلقاً لکھ دیا ہے، ورنہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں رأیت المسلمہ، میں نے مسلمان کو دیکھا. رأیت المسلمہ، تو یہ مفعول بنے گا، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ حالت نصبی میں ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. تو اس سے پہلے آپ فعل لگا سکتے ہیں رأیت المسلمہ، میں نے مسلمان کو دیکھا. تو یہاں پر یہ منصوب ہے لیکن نصب کس صورت میں ہے؟ فتح کی صورت میں ہے. یا ہم کہیں رأیت المسلمات، رأیت المسلمات جمع مؤنث سالم ہے، آگے پڑھیں گے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ. رأیت المسلمات، میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا. تو المسلمات بھی منصوب ہے لیکن اس کا نصب کس شکل میں ہے؟ کسرے کی صورت میں ہے، کسرے کے ساتھ ہے. ابا زیدن، رأیت ابا زیدن، میں نے زید کو باپ کو دیکھا، یہ بھی منصوب ہے لیکن یہاں نصب کس صورت میں ہے؟ الف کی صورت میں ہے. ابا زیدن میں ابا اس کو بیان کر دیا ہے. اور المسلمین، ہم کہیں رأیت المسلمین، میں نے دو مسلمانوں کو دیکھا، یا طلبت المسلمین، میں نے دو مسلمانوں کو طلب کیا، یا نصرت المسلمین، میں نے دو مسلمانوں کی مدد کی. بہرحال المسلمین مفعول بہ بن رہا ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ بھی منصوب ہے لیکن نصب کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ. تو المسلمین تثنیہ ہے، اور اسی جگہ کہیں طلبت المسلمین، میں نے مسلمانوں کو طلب کیا، یا نصرت المسلمین، میں نے مسلمانوں کی مدد کی. تو یہ بھی منصوب ہے لیکن نصب کس صورت میں ہے؟ یا کی صورت میں ہے، یا کے ساتھ ہے. تو نصب فتحہ، کسرہ، الف اور یا کو کہتے ہیں. منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا آئے. جیسے المسلمہ، یہاں پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. المسلمات، یہاں ابا زیدن، یہاں الف ہے. المسلمین، المسلمین یا ہے یہاں بھی. تو جیسا رفع میں بتایا تھا کہ مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں لیکن اس کتاب میں استعمال 6 کا ہے، اسی طرح نصب سے متعلق بتاتے ہیں. اسم منصوب کی تعداد 12 ہے. اسم منصوب کی تعداد 12 ہے. اسم منصوب کی تعداد 12 ہے، مگر اس کتاب میں ان میں سے صرف 8 استعمال کیے گئے ہیں. مگر اس کتاب میں ان میں سے صرف 8 استعمال کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں، اور وہ یہ ہیں: مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، حال، تمیز، انا وغیرہ کا اسم، کانا وغیرہ کی خبر. 8 ہوئے. کتنے ہوئے یہ؟ 8 ہوئے. اور ٹوٹل ہیں کتنے؟ 12 ہیں. کتنے ہیں؟ 12. اب 4 باقی رہ گئے. تو ایک ہے مفعول معہ. کیا ہے مفعول معہ؟ کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. ایک ہے لائے نفی جنس کا اسم. کتنے ہو گئے؟ 10. مولا مشابہ بلیسا کی خبر مستثنی 12 ہو گئے. تو یہ 12 ہے لیکن اس کتاب میں ان میں سے صرف 8 کا استعمال کیا گیا. 8 کا ہی ذکر آئے گا. باقی اور جو 4 ہیں آپ دوسری جگہ پڑھیں گے، مثلا ہدایت النحو کے اندر پڑھیں گے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیں. جر، کسرہ، فتحہ اور یا کو کہتے ہیں. جر، کسرہ، فتحہ اور یا کو کہتے ہیں. تو جر بھی ایک حالت ہے. جب حرف جر آ جائے تو حالت جری ہوتی ہے. یا مضاف الیہ ہو تب بھی وہ حالت جری میں ہوتا ہے. لیکن جر 3 صورتوں میں آتا ہے. کبھی کسرے کے ساتھ ہوگا، کبھی فتحے کے ساتھ ہوگا اور کبھی یا کے ساتھ.
یا کی تو وہی دونوں مثالیں ہیں جو ابھی تثنیہ اور جمع والی گزری ہیں. کسرے کے ساتھ ہوگا. اصل تو یہی ہے کہ جر کسرے کے ساتھ آئے. جیسے دخل تو فی المسجد، فی حرف جار داخل ہوا تو المسجد، مسجد پر کسرہ آ گیا. خرج تو من المدرسۃ، خرج تو میں مدرسے سے نکلا. من داخل ہوا المدرسہ، المدرستی کسرہ آ گیا. لیکن کبھی جر فتحے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایک آتا ہے غیر منصرف. کیا آتا ہے؟ غیر منصرف پہ کسرہ نہیں آتا ہے، کسرہ نہیں آتا ہے. ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ نے پڑھا ہوگا. قرآن مجید کے اندر بھی متعدد جگہ ہے، لیکن ابراہیمن یا ابراہیم کہیں نہیں ہوگا. ابراہیمو ہوگا یا ابراہیمہ ہوگا. دو پیش بھی نہیں ملیں گے، دو زبر بھی نہیں ملیں گے، سنگل زبر یا سنگل پیش ملے گا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ غیر منصرف. تو غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا ہے. کسرے کی جگہ بھی فتحہ ہی آئے گا، کسرے کی جگہ بھی فتحہ آتا ہے. تو جر کسرہ فتحہ اور یا کو کہتے ہیں. تو جس طرح جر رفع سے مرفوع تھا اور نصب سے منصوب تھا، اسی طرح جر سے مجرور آ گیا. مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جر داخل ہو. مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جر داخل ہو. ایک بات، یا جو مضاف الیہ ہو، یا جو مضاف الیہ ہو. تو دو ہوتے ہیں مجرور. مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جر داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو. تو حرف جر والی مثالیں بھی دی گئی ہیں. ایک میں کسرہ ہوگا، ایک میں فتحہ ہوگا، ایک میں یا ہوگی. اور مضاف الیہ والی مثالیں بھی دی گئی ہیں. مضاف الیہ والی مثالیں بھی تینوں ہیں. ایک میں کسرہ ہوگا اور ایک میں فتحہ ہوگا اور ایک میں یا ہوگی. دیکھیں، علی المسلم، علی حرف جر ہے نا، تو دیکھو المسلم پر کیا ہے؟ کسرہ. تو علی المسلم میں المسلم مجرور ہے، لیکن کس کے ساتھ ہے یہاں جر؟ کسرے کے ساتھ. علی ابراہیم، ابراہیم مجرور ہے لیکن کس کے ساتھ ہے؟ فتح کے ساتھ. علی ابی زیدن، علی حرف جر ہے، ابی مجرور ہے لیکن کس کے ساتھ ہے یہ؟ یا کے ساتھ. یا کہیں علی المسلمین، مسلمین، علی، تو یہ بھی مجرور ہے لیکن یا کے ساتھ. علی المسلمین، مسلمین تثنیہ ہے اور مسلمینہ جمع ہے. علی المسلمین، المسلمین یہاں مجرور ہے لیکن کس کے ساتھ ہے؟ جر، یا کے ساتھ ہے. تو دیکھو، علی المسلم، علی ابراہیم، علی ابی زیدن، علی المسلمین، علی المسلمین، یہ سب وہ مثالیں ہیں جن پر حرف جر داخل ہے، جن پہ حرف جر داخل. اور بتایا تھا مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جر داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو. الیہ مسند کے ہی ساتھ نہیں لگے گا، مضاف کے ساتھ بھی ہوگا. یا جو مضاف الیہ ہو. اب مضاف الیہ والی مثالیں، ولد المسلم، تو دیکھو ولد مسلم، ولد مضاف ہے، المسلم مضاف الیہ ہے. تو دیکھو المسلم مجرور ہے لیکن جر کی صورت میں ہے، المسلم میں کسرے کی صورت میں ہے. ولد ابراہیم، ولد المسلم کا ترجمہ ہوگا ولد المسلم، مسلم کا لڑکا، مسلم کا. ولد ابراہیم، ابراہیم کا. تو ابراہیم بھی یہاں مجرور ہے لیکن جر کی صورت میں ہے، فتح کی صورت میں ہے. ولد ابی زیدن، ابو زید کا لڑکا، ابو زید کے باپ کا لڑکا. ولد ابی زیدن، زید کے کون ہوگا؟ زید کا بھائی ہوگا یا زید خود ہوگا؟ زید کا بھائی ہوگا. ولد ابی زیدن، ابو زید کا لڑکا. تو دیکھو ولد مضاف ہے، ابی یا کے ساتھ ہے. یہاں جو جر ہے یا کے ساتھ ہے. غلام المسلمین، دو مسلمانوں کا غلام. تو غلام مضاف ہے. ان سب کے اندر جو پہلا کلمہ ہے وہ مضاف ہے، دوسرا والا مضاف ہے. غلام المسلمین، دو مسلمانوں کا غلام. تو المسلمین یہاں مجرور ہے. جر کس کے ساتھ ہے اس کا؟ یا کے ساتھ. تثنیہ اور جمع کے اندر یا کے ساتھ ہوتا ہے. حالت نصبی میں بھی حالت جری میں بھی، دونوں میں یکساں ہوتا ہے. امام المسلمین، مسلمانوں کا امام. المسلمین بھی مجرور ہے لیکن جر کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ ہے. جر یہاں بھی یا کے ساتھ ہے. تو آپ حضرات رفع، نصب، جر
مرفوع، منصوب، مجرور، یہ پوری تفصیل مثالوں کے ساتھ یاد کریں گے. آگے اور دیکھیں ابھی جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کی تعریف کی ہے، اس کے بعد جملہ فعلیہ کی تعریف کی ہے. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم. یہ شاید نومیر میں پڑھ چکے ہوں گے، پڑھ لیا کہ نہیں؟ آج ہی پڑھا ہے. بہت آسان سی بات ہے. جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جو جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. دیکھ لیں، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم، حامد قاری. زید عالم ہے، حامد قاری ہے. بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں. تو دیکھو، زید پہلا جز ہے، یہ اسم ہے، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہوگا. اور اگر پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے علم زید، زید نے جانا. علم یعلم کا معنی ہوتا ہے جاننا. علم زید، زید نے جانا، تو علم فعل ہے، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اور مرفوعات تک ہو جائے مکمل. اچھا چلو.